میں صرف ایک حدیث بس بیان کرتا ہوں آج۔ مستدرک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بے نمازی بادشاہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ملک چلانا ہوتا تھا، اتنے زیادہ کام تھے تو نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یہ میرے پیغمبر نبی تھے، ان کو میں نے جنات کے اوپر حکومت دی، ہواؤں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ میری بارگاہ میں جھکتے بھی تھے، میری عبادت بھی کرتے تھے، اور میری بارگاہ میں مجھے میری ذات کو یہ سجدہ بھی کرتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیمار کو بلائے گا جو بے نمازی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اپنی بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ میرے پیارے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو کہ کتنی ان کے جسم مبارک کے اوپر آزمائش آئی، کتنی ان کے اوپر تکلیف آئی، کتنی ان کے اوپر بیماری آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، یہ مجھے سجدہ کرتے رہے، میری بارگاہ میں آتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، جھکتے رہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا جو کثیر العیال ہوگا، یعنی جس کی اولاد زیادہ ہوگی اور وہ اولاد کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے نماز نہ پڑھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بلا کر فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میری اولاد زیادہ تھی اور ان کو پالنا ہوتا تھا، کام کاج ایسے تھے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ میرے پیارے نبی ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، اس کے باوجود میری عبادت کرتے رہے اور میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ ایک ملازم کو بلائے گا، ایک نوکر کو، ایک خادم کو بلائے گا اور فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں کسی کی ملازمت میں تھا، مالک کے ڈر کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ میرے پاس جو ہے اپنا اختیار موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کی طرف جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون ان کے اوپر کتنا ظلم کرتا اور ان کو دوپہر کے وقت پتھروں کے اوپر اسی طرح ریت کے اوپر لٹا دیتا، کبھی ان کے ہاتھ میں لوہے کی کیل جو ہے وہ میخے ٹھوکتا اور کہتا تو اللہ کو ماننا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دے۔ اس کے باوجود کہ یہ کسی کے انڈر میں تھی، یہ بیوی تھی، یہ خادمہ تھی، تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ اس ملازم کو بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ آج ہم اپنی ہی صورتحال دیکھیں کہ اللہ کا ڈر اگر کسی بندے کے ذہن کے اندر پیدا ہو جائے، پھر اس کو دنیا کا کوئی ڈر نہیں رہتا، کوئی مالک کا بھی ڈر نہیں ہوگا، کسی اور چیز کا بھی ڈر نہیں ہوگا، لیکن بندہ مخلص ہونا چاہیے، بندہ اندر و باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے کہ واقعی اس کی نیت ہو کہ وہ میں نے نماز پڑھنی ہے، واقعی اس کی نیت ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کر دیتا ہے اور راستے جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ میں کئی دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ آ کر ہمیں اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ یہ میری معاملات ہے، یہ میرے معاملات ہیں، یہ میرے معاملات ہیں، کہ کتنی پریشان کن دنیا حیران ہو جاتے ہیں اور بندے کا دماغ ان کی باتیں سن کے پھٹ جاتا ہے کہ کتنی دنیا پریشان ہے۔ لیکن کاش ہم یہی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے جھکائیں، آپ تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کریں،
آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنی پریشانیاں عرض کریں کہ باری تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اے باری تعالیٰ میری فلاں پریشانی کو دور کر دیں۔ ہم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور سارا دن ہم دنیا داروں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر جا کر، کبھی کسی جگہ پر جا کر، کبھی کسی جگہ پر جا کر۔ آج دیکھیں کہ جو آٹا تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر عوام کی کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن میں ایک سوشل ایول کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، نماز کے لیے ٹائم نکالیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ کی عبادت کریں، تو جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس بندے کا تابع بنا دیتا ہے۔ شیخ سعدی غوث پاک بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام میں تھا، لوگ میرے پاس بڑے بڑے محتاج آئے، جو میرے پاس تھا میں نے ان کو دے دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا اور لوگ آنے شروع ہو گئے، میں قرضہ لے کر لوگوں کو دیتا رہا۔ اب جن سے تو میں نے قرضہ لیا تو وہ لوگ میرے سامنے آ گئے کہ قرضہ دیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، اب ان کا قرضہ بھی اتار